سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں نے حد کر دی. کہنے والے نے بیٹھ کے کہہ دیا حضرت معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں. حضرت معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں. پھر میں نے کہا تو نے تو پھر بخاری نہیں پڑھی. تجھے بخار ہوا ہے لیکن تو نے بخاری شریف پڑھی. بخاری ہوا نا, بخاری شریف کی روایت. اگلی بات بڑی کمال کی. آقا کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی, حضرت علی کی بہن, جناب ابو طالب کی بیٹی, آقا ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہے. آقا سوئے ہوئے ہیں, آرام فرمائے. اور وہیں پر 9 سال کی ایک لڑکی ہے ام حرام, وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے. آقا نیند سے بیدار ہوئے, بیدار ہوتے ہیں, چہرے پہ تبسم ہے. نیند سے بیدار ہوئے, چہرے پہ مسکراہٹ ہے. ام حرام بھی مسکراتی ہیں اور اسی کے ساتھ ام ہانی بھی مسکراتی ہیں. آگے بڑھتی ہیں, یا رسول اللہ آپ بیدار ہوئے ہیں, آپ نے کوئی خواب دیکھا؟ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, آپ مسکرا رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا میری امت میں سے ایک لشکر ایسا ہوگا, ایک آرمی ایسی ہوگی, ایک فوج ایسی ہوگی, ایک گروہ ایسا ہوگا, ایک جذبہ رکھنے والی جماعت ایسی ہوگی جو سمندروں کے پار جائے گی, میرا قرآن پھیلائے گی, سمندروں کے پار دین کو پھیلائے گی, سمندروں کے پار تبلیغ کرے گی, اور اس وقت تک سمندر پار دین پہنچانے والا وہ پہلا قافلہ ہوگا. ام حرام نے جملے سنے, مسکرا رہی ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اول جیش من امتی, میری امت کا وہ پہلا لشکر یغزو البحرا, جو سمندروں کی جنگ لڑے گا, یغزو البحرا, جو قرآن کو سمندر پار لے کر جائے گا, یغزو البحرا, جو قرآن کو بحر اوقیانوس کے پار لے کے جائے گا, یغزو البحرا, جو سمندروں کو کراس کر کے یورپ کے دروازوں پہ اسلام کے پرچم کو لہرائے گا. آقا نے فرمایا فقد اوجب الجنہ, اس پر جنت واجب ہے, اس پر جنت, اس پر جنت. یہ کون فرما رہے ہیں؟ کون فرما رہے ہیں؟ میرے آقا فرما رہے ہیں. ام حرام کہتی ہیں میں نے جب یہ جملہ سنا میں نے کہا گولڈن چانس ہے, موقع اچھا ہے. آقا مسکرا بھی رہے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر رحمت والے ہاتھ اٹھا دیجئے, میرے لیے دعا کر دیجئے, وہ جو لشکر جائے گا اللہ مجھے بھی اس لشکر کے اندر شرکت عطا فرمائے. رحمت والے پیغمبر نے, نبوت کے نے دعا کے ہاتھ اٹھائے, اللہ نے دعا کر دی. اللہ وہ جو پہلا لشکر ہے, اللہ وہ جو پہلا گروہ ہے, اللہ وہ جو پہلی جماعت ہے جو سمندروں کے پار جائے گی, ام حرام کو بھی اس میں شامل فرما. آقا نے دعا کر دی. ام حرام کہتی ہیں میں نے سوچ لیا, میں نے ذہن بنا لیا, میں اس وقت تک مروں گی نہیں جب تک اس لشکر میں شامل نہ ہو جاؤں. کہہ دو محبت سے سبحان اللہ. ام حرام کہتی ہیں مجھے یقین ہو گیا میں اب اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤں گی جب تک اس لشکر میں شامل. 9 سال کی بچی مکہ سے مدینہ آئی, حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا, بچے ہو گئے. فرماتی ہیں میرے ذہن میں ہر وقت ایک تصور ہے کب وہ لشکر جائے گا, کب میں اس کے ساتھ جاؤں گی, کب جام شہادت نوش کروں گی, جنتی ٹکٹ مجھے ملے گا. ام حرام فرماتی ہیں میں ہر وقت سوچتی رہتی, مجھے 100% یقین تھا میں اس لشکر میں ضرور شامل ہوں گی. حضرت آقا دنیا سے چلے گئے, بحری بیڑا تیار نہیں ہوا. حضرت ابو بکر بھی چلے گئے لیکن کوئی بحری بیڑا تیار نہیں ہوا. حضرت عمر آئے چلے گئے, بحری لشکر تیار نہیں ہوا. حضرت عثمان کا دور آیا, میرے بچے بھی ہو چکے ہیں اور میں انتظار میں ہوں کب وہ لشکر آئے گا, کب میں اس کے ساتھ جاؤں گی, کب جنت کا ٹکٹ مجھے ملے گا. حضرت عثمان کا دور ہے, حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر ہیں. حضرت عثمان کو لکھتے ہیں امیر المومنین مجھے اجازت دیجئے میں یورپ میں جاتا ہوں, میں سمندروں کے پار جا کر اپنے اسلام کے پرچم کو لہرانا چاہتا ہوں. یہ امیر معاویہ کی خصوصیت ہے. حضرت ابو بکر کا دور آیا, حضرت ابو بکر کا اپنا مقام ہے لیکن
یورپ میں جھنڈے اسلام کے کسی نے نہیں گاڑے، حضرت عمر آئے لیکن سمندر پار اسلام نہیں پہنچا، حضرت عثمان آئے لیکن سمندر پار اسلام نہیں پہنچا، حضرت امیر معاویہ خط لکھتے ہیں، امیر المومنین مجھے اجازت دیجئے، میں سمندر پار اپنے آقا کا پیغام لے کے جانا چاہتا ہوں، میں سمندر پار اسلام کے جھنڈے کو گاڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان اجازت دیتے ہیں، حضرت ام حرام فرماتی ہے میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، مدینہ کی گلیوں میں اعلان ہونے لگا لوگوں شام کی طرف چلو، لوگوں شام کی طرف چلو، امیر معاویہ نے ایک بحری بیڑا بنایا ہوا ہے اور وہ اس بحری بیڑے کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ام حرام کہتی ہے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اللہ میرے نبی کی زبان مبارک سے نکلنے والی دعا آج پوری ہو رہی ہے۔ ام حرام کہتی ہے میں نے شوہر کو بلایا، میں نے کہا جلدی کرو لشکر میں شامل ہوتے ہیں، میرے سماج سے میرے کانوں سے نبوت کی دعا کے الفاظ آج بھی ٹکرا رہے ہیں، جلدی کرو چلو۔ سامان کو سمیٹا، مدینے سے چلے، شام پہنچے، بڑا عجیب لشکر ہے، پورے درختوں کو کاٹا گیا، لکڑیوں کے تختوں کو جوڑا گیا، بحری بیڑے بنائے گئے، 70 بحری بیڑے امیر معاویہ نے بنائے، اور 70 بحری بیڑے بنانے میں ایک بحری بیڑے میں 1000 افراد آ چکتے تھے، جن میں قرآن کے حافظ تھے، دین کے عالم تھے، قرآن کے قاری تھے۔ ان کے گھروں میں آپ نے وظیفوں کو جاری کر دیا، تم نے جانا ہے واپس نہیں آنا، اور تم نے یورپ کے دروازوں پہ اسلام کے جھنڈوں کو گاڑ کے آنا ہے۔ ام حرام کہتی ہے میں آگے بڑھی، حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے ہیں، لشکر تیار ہے اور کشتیاں بنائی جا رہی ہیں، بحری بیڑے بنائے ہوئے ہیں، تختے جوڑے جا رہے ہیں، درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ میں حضرت معاویہ کے قدموں میں بیٹھی، میں نے کہا معاویہ میں ایک بات بتانے لگی ہوں، وہ بات میں نے خود آقا سے خود سنی ہے، میں سامنے بیٹھی تھی، ام ہانی بھی سامنے تھی، آپ کو شاید پتہ نہ ہو میرے آقا نے فرمایا تھا اول جیشن من امتی، میری امت کا پہلا لشکر، میری امت کا پہلا گروہ، میری امت کی پہلی جماعت یغزو البحر، سمندروں کو کراس کر کے اسلام کی دعوت لے کے جب جائے گی، آقا سے میں نے سنا فقد اوجب الجنہ، وہ جنتی لشکر ہوگا، امیر معاویہ مبارک ہو، نبی کی پیشین گوئی تمہارے حق میں سچ ثابت ہوگی۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ تو نہیں مانتا نہ مان، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو نہیں مانتا نہ مان، لیکن بخاری شریف کے الفاظ تو کہیں نہیں گئے نا، فقد اوجب الجنہ، آقا نے فرمایا کہ اس پہ جنت واجب ہے۔ ام حرام نے جب یہ سنائی، حضرت معاویہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، داڑھی تر ہو گئی آنسوں سے، کہ میرے پیغمبر نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، وہ پیشین گوئی میرے لیے سچی ثابت ہوئی ہے۔ ام حرام اس لشکر کے ساتھ چلتی ہے اور اس پوری جگہوں پہ پہنچ نہیں پاتی، سمندر کے اندر ابھی بحری بیڑے کو رکھا ڈالا نہیں گیا، اس سے پہلے ام حرام دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن نبی کی پیشین گوئی تو پوری ہو گئی نا، چل پڑی نا، جنتی ہو گئی۔